بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہیڈ آن اور میں ہوں منیب فاروق۔ کہا جاتا ہے کہ چراغ جب بجھنے لگے تو زیادہ ٹمٹمانے لگتا ہے۔ یہ پاکستان تحریک انصاف کے ان رہنماؤں کا کہنا ہے جو کہ آج عمران خان صاحب سے ملنے گئے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں اس مونٹاج کے اندر جو کچھ ان کے ساتھ ہوا، وہ گئے ملنے کے لیے، ملاقات تو نہ ہوئی لیکن ان کو دھر لیا گیا پنجاب پولیس کی جانب سے۔ پھر ان کو وارننگ دی گئی کہ آپ نے دفعہ 144 کی وائلیشن کی ہے۔ پھر ان کو یہ کہا گیا کہ آپ کو وارننگ دے دی گئی ہے، لہٰذا اب آپ تشریف لے جائیے۔ یاد رہے کہ ان رہنماؤں کے اندر چند اہم لوگ شامل تھے جو کہ پاکستان تحریک انصاف کا اس وقت چہرہ ہے۔ بے شک قانون سے بالاتر کوئی بھی نہیں ہے، لیکن سوال تو اٹھتا ہے کہ کیا یہ لوگ وہاں جلوس کی شکل میں گئے تھے؟ 4 سے زیادہ ضرور ہوں گے، لیکن کیا کوئی دھرنا یا جلوس لے کر گئے تھے اڈیالہ جیل کے بعد؟ ملاقات کے لیے گئے تھے، اور جو ان کے ساتھ ہوا وہ اپنے اندر ایک سوال چھپائے بیٹھا ہے۔ ان میں عمر ایوب صاحب تھے جو کہ قومی اسمبلی کے اندر لیڈر آف دی اپوزیشن ہے، جناب شبلی فراز صاحب تھے، ایک اہم شخصیت ہے اس وقت سینٹ کے اندر، اسد قیصر صاحب تھے، سابق سپیکر ہیں، ایم این اے ہیں، احمد بچر صاحب تھے، احمد خان بچر صاحب جو کہ پنجاب اسمبلی میں لیڈر آف دی اپوزیشن ہے، صاحبزادہ حامد رضا صاحب تھے، اپنی جماعت کے سربراہ ہے، ایک الیکٹڈ ایم این اے ہیں۔ ان کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ ہمارے سامنے ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے کچھ ٹھیک کیوں نہیں ہو رہا؟ معاملات حالات درست کیوں نہیں ہو رہے؟ اور کیا مریم نواز شریف صاحبہ جو کہ چند روز پہلے علیل تھیں، کیا ان کے ڈائریکٹ آرڈرز پہ یہ کیا گیا ہے جو کچھ عمر ایوب صاحب فرما رہے ہیں، یا وہ ایک کرنل صاحب کا ذکر کر رہے ہیں ان کے ڈائریکٹ آرڈرز پہ کیا گیا ہے؟ یاد رہے اس خاکسار نے کچھ عرصے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ اب کچھ پالیسی اس طرح کی ہے کہ جب دل ہوگا تو روک لیا جائے گا، جب اجازت ہوگی تو ملوا دیا جائے گا۔ شاید آج وہ دن تھا جس دن روک لیا جائے، شاید کل ملوا دیا جائے، لیکن یہ معاملہ اسی طرح ہی چلتا رہے گا۔ سوال یہ ہے جو آج حکومت میں ہے کل وہ اپوزیشن میں تھے اور آئندہ بھی ہو سکتے ہیں، تو جو پریسیڈنٹ سیٹ کیے جا رہے ہیں وہ درست ہے؟ پاکستان تحریک انصاف ایسا کیا کرے کہ ان کے لیے حالات، واقعات، معاملات درست ہو جائے؟ عمران خان صاحب جیل کے اندر ہیں، پابند سلاسل ہیں، انتہائی اہم اور مصدقہ ذرائع یہ کہتے ہیں کہ اب زیادہ تکلیف میں ہیں، زیادہ مسائل کا سامنا ہے انہیں۔ یہ کیوں ہوا ہے؟ یہ اپنے اندر ایک سوال چھپائے بیٹھا ہے۔ اور جناب عمر ایوب صاحب آج جو ان کے ساتھ ہوا، انہوں نے کیا فرمایا، نکل کے ذرا سن لیجیے۔ پولیس کے تھانے کا تو پانی بھی ہے، یہ تو پکے کے ڈاکو ہیں نا، وہ کچے کے ڈاکو کا پانی جو ہے وہ تو لوگ پی لیں، یہ تو پکے کے ڈاکو ہیں، زبردستی لے کر لوگوں سے لوگ بتاخوری کرتے ہیں، زبردستی یہ لوگ کرتے ہیں۔ یہ چائے کا بہانہ تھا، اٹھا کے مین ہینڈلنگ کر کے گئے، ہم نے کہا آپ کا 1 فٹ کا پانی بھی ہم نے نہیں پینا۔ اب اگر آپ اس بات کو دیکھیے جو جناب رانا ثناء اللہ صاحب نے کی ہے، جو کہ سابق وفاقی وزیر داخلہ ہیں، اس وقت وزیر اعظم کے مشیر ہیں، انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کا موجودہ بندہ، یعنی جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے سربراہ ہیں، پاکستان کی فوج کے سربراہ، ان کے حوالے سے بغیر نام لیے جو فرمایا، اس کو بھی بڑی اہمیت سے دیکھا جا رہا ہے۔ کیا حکومت کا جو زور ہے وہ اسی وجہ سے ہے؟ یاد رہے کہ پاکستان تحریک انصاف اس بات کا ارادہ کر چکی ہے کہ اسی مہینے جب عمران خان صاحب کال دیں گے تو وہ باہر نکلیں گے۔ اب کال کا پتہ بھی تب چلے گا جب عمران خان صاحب سے ملاقات ہوگی۔ یاد رہے کہ پچھلے مہینے یعنی اکتوبر کے مہینے میں حکومت نے 26ویں آئینی ترمیم پاس کروا لی، اس وقت بھی عمران خان صاحب سے رابطہ منقطع تھا۔ آج ان سے رابطہ نہیں ہوا تمام لیڈران کا جو انہیں ملنے گئے۔ کیا یہ سلسلہ ابھی چلے گا یا ایک دم ملاقات ہو جائے گی؟ اور اگر وہ کال کی انفارمیشن باہر نہیں آتی تو پھر کیا ہوگا؟ پاکستان تحریک انصاف خود جس مسئلے اور تذبذب کا شکار ہے وہ بھی اپنے اندر ایک مسئلہ ہے اور اپنے اندر ایک ایشو چھپائے بیٹھا ہے۔ میں اپنے معزز مہمانوں کا تعارف کروا دیتا ہوں جو آج کے حالات ذرا اس پر کھلی گفتگو ہوگی۔ جناب میاں جاوید لطیف صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، سینئر رہنما ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے، اور کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ بے شک ان کی جماعت کی حکومت ہے، لیکن اب بھی میاں صاحب بڑی کھلی گفتگو کرتے ہیں۔ تو میاں صاحب میں چاہوں گا آج بھی آپ اپنے دل سے گفتگو کیجئے اور جو ہو رہا ہے اس کے اوپر ذرا اپنے اوپینین بھی دیجئے گا۔ اور میرے ساتھ جناب محمد زہیر صاحب موجود ہیں، سابق گورنر سندھ ہیں اور پاکستان مسلم لیگ نون کا حصہ رہ چکے ہیں۔ دا وے پی ایم ایل این آپریٹس ان کو پتہ ہے، اور اس وقت بھی جو سیاسی کامنٹری ہے اس کے حوالے سے وہ بڑی بے لاگ گفتگو کر دیتے ہیں۔ بہت شکریہ زبیر صاحب آپ کا بھی۔ میاں صاحب اگر میں آپ سے آغاز اس لیے کر پاؤں گا، میرے لیے آسان اس لیے ہوگا، پتہ نہیں کیوں مجھے لگتا ہے کہ آپ نے نا جتنی تکلیفیں صحبتیں برداشت کی ہیں، جب عمران خان صاحب کی حکومت بھی، گرفتار بھی ہوئے، رگڑا بھی کھایا، سب کچھ ہوا، اور آپ کے کم ہی لوگ تھے جو آپ کے ساتھ کھڑے بھی ہوئے آپ کی جماعت کے، لیکن سوال یہ ہے، برا نہیں منانا آپ نے، میاں صاحب وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا تسی رج نہیں گئے یار، پی ٹی آئی کے ساتھ اور کیا کرنا ہے؟ اب وہ ملنے جا رہے ہیں، آپ انہیں ملنے بھی نہیں دے رہے، وہ چوکی میں دھر لیے انہیں،
پھر کہتے ہیں آپ نے دفعہ 144 کی وائلیشن کر لی ہے. یہ تو ایسے ہی ہے کہ میاں صاحب اگر خدا نخواستہ میں کہیں بند ہوں اور میاں صاحب 4-5 لوگوں کے ساتھ میرا پتہ لینے آئے تو باہر آپ کو پولیس پکڑ لے کہ آپ 4 لوگوں کے ساتھ کیوں آئے. شکریہ منیب فاروق صاحب. میں آپ کی خدمت میں ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں جی کہ میرے ساتھ ہو کسی اور کے ساتھ ہو، جو برا ہے وہ برا ہی ہے. ٹھیک. مگر میرا سوال یہ ہے کہ اگر ہم گرفتار ہوتے تھے یا ہمیں کوئی ملنے آتا تھا تو وہ بھی اٹھا لیا جاتا تھا، یا ہمارے گھر والوں کو بھی اٹھا لیا جاتا تھا. مگر کیا یہ جسٹیفیکیشن ہے کہ آج بھی اسی طرح ہو؟ یہ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. ٹھیک. دوسرا سوال یہ ہے کہ آج اگر کسی کو گرفتار کیا ہے تو کیوں کیا ہے؟ دوسرا یہ ہے کہ گرفتار کر کے چھوڑا کیوں ہے؟ وہ کہتے ہیں وارننگ دی ہے، دفعہ 144 کی وائلیشن کر رہے تھے. اچھا تو پھر وہ جب آپ نے چھوڑا ہے تو اس وقت دفعہ 144 کی خلاف ورزی ختم ہو گئی. وارننگ دے دیا نا میاں صاحب، وارننگ دی میاں صاحب. وہ پنجابی میں نہیں کہتے دابا لایا، پہلے دے دیں. دابا لایا میاں صاحب. دیکھیں اینا دابا نہ لان کہ جواب کسی اور نو دینا پوے. اچھا. مگر ایک چیز ضرور ہے. دیکھیں منیب صاحب، سہولت کاری ہے، اور میں دیانتداری سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اداروں کے اندر بیٹھے لوگ، کچھ شخصیات آج بھی ان کی سہولت کاری کر رہی ہیں. مجھے یہ بتا دیں جی، اور میں بار بار پوچھتا ہوں، میں بار بار سوال اٹھاتا ہوں کہ یار ایک دن آپ امریکی پرچم جلاتے ہیں جی، ایک جلسے میں، اور دوسرے دن اسی جلسے میں آپ امریکی پرچم لہراتے ہیں. ایک دن آپ امریکی سائفر لہراتے ہیں جلسے میں، جی، تو دوسرے دن اپنے ہی جلسے میں امریکن کانگریس کے ممبران کا خط لہراتے ہیں. جی. مطلب آپ کس کو پاگل بنا رہے ہیں یار؟ اور دیکھیں دوسری بات منیب صاحب، اصل چیز جو ڈریس کرنے والی ہے، میں بطور پاکستانی یہ بات کرتا ہوں. جی. کیا زمان پارک میں 8-9 ماہ جو کچھ ہوتا رہا، جو کچھ درسگاہ کھلی ہوئی تھی وہاں، جی، کیا اداروں میں بیٹھے یا پالیسی سازوں کو علم نہیں تھا؟ بٹ میاں صاحب اس میں بڑا عرصہ گزر گیا سر، اس بات کو 2 سال ہو گئے ہیں. جب آپ یہ فرماتے ہیں نا کہ آج بھی سہولت کاری ہے، سر کیسے سہولت کاری ہے؟ آج تو ہر کسی کو رگڑا لگ رہا ہے. میں وہی عرض کر رہا ہوں، اگر منیب فاروق صاحب معذرت سے مجھے اجازت دے دیں تو میں ادھر ہی آ رہا ہوں. جی سر. جو سہولت کاری ہو رہی ہے، آپ دیکھیں کہ پھر اس زمان پارک سے پیٹرول بم پھینکے گئے، جی، اداروں کے لوگوں پہ پھینکے گئے، اور آپ نے پھر نہ روکا، اور 9-10 میں ہی ہو گیا. جی. آج خیبر پختونخوا حکومت پورے صوبے میں ایک تربیت، ایک درسگاہ کھولے ہوئے ہے. کیا خدا نہ خواستہ آپ انتظار کر رہے ہیں کہ پورے پاکستان میں کوئی ایسا اپسیٹ ہو جائے؟ اچھا. مجھے یہ بتائیں، اور میں یہ بھی ذمہ داری سے بات کرنے لگا ہوں. ٹھیک. بلوچستان کے جو حالات ہیں، آج خیبر پختونخوا کے 60-70% وہی نقشہ پیش کر رہے ہیں. بدقسمتی سے 3-4 اضلاع کے اندر تو بڑے مسائل ہیں. میرے صاحب بات گزارش یہ ہے، جو بات آپ فرما رہے ہیں اس کا تعلق سیکیورٹی سے بھی ہے. آپ کو خدشات اس بات پر بھی ہے کہ آج بھی ان کی سہولت کاری ہوتی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ سہولت کاری کیا، ہمارے تو اب جائز کام، یعنی کہ عمران خان صاحب سے ملاقات اگر دیکھا جائے، قیدی سے ملاقات کو ناجائز کام نہیں ہے. وہ کہتے ہیں اس میں بھی پرابلم آ جاتے ہیں. اگر میں ذرا زبیر صاحب کو اس میں شامل کر پاؤں. زبیر صاحب بات یہ ہے، میاں صاحب کا گلہ اپنی جگہ ہو سکتا ہے، ان کو لگتا ہے کہ تحریک انصاف نے بڑی سہولت کاری انجوائے کی ہے. جب عمران خان صاحب یہاں زمان پارک میں بھی تھے تو ان کو بڑا لیوریج ملا. لیکن آج جو حالات ہے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ کسی نے باقاعدہ، مریم نواز شریف صاحبہ یہ چاہیں گی کہ فلانا بندہ نہ ملے عمران خان صاحب سے، یا میاں شہباز شریف صاحب یہ چاہیں گے کہ بھئی ان کی ملاقات نہیں کروانی، یا یہ بیونڈ دیم ہے، مطلب ان کے پے گریڈ سے اوپر والی بات ہے؟ دیکھیں نا، کسی طرف سے بھی دیکھیں منیب، اس کو کنڈیم ہی کرنا چاہیے
کسی طرف سے ہی دیکھیں. مجھے تو ڈیفینیٹلی نہیں پتا کہ اندر سے سہولت کاری ہے نہیں ہے. میں تو اس کو سامنے دیکھوں گا اور یہی طریقہ ہے دنیا کا اخذ کرنے کا. برطانیہ میں بھی کوئی ایشو ہوگا یا امریکہ میں ہوگا یا پاکستان کے کسی کونے میں ہوگا, مین شہر میں ہوگا, ہم وہ جو سامنے دیکھیں گے امیجز, اسی کے بیسس پر ہم نتیجہ اخذ کریں گے, اسی کے بیسس پر ہمیں رائے قائم کرنی چاہیے. ہم اس کو اگر ہم کسی نہ کسی طرح ڈیفینڈ کرنا شروع کرتے ہیں تو پھر تو ہر چیز کو ڈیفینڈ کریں گے نا. پھر تو ہم پاکستان کو وہاں لے کے جا کے کھڑا کر دیں گے کہ جی جہاں آپ ہر لاقانونیت ہوتی رہے گی اور آپ کہیں گے کہ اس کے پیچھے یہ ہوگا. جو زمان پاک میں ہو رہا تھا تو ظاہر سی بات ہے حکومت وقت کو اس وقت ایکشن لینا چاہیے تھا. مئی 9 ہوا, بالکل میاں جاوید لطیف صاحب صحیح کہتے ہیں کہ اس میں جو بھی ملوث تھا اس پر ایکشن لینا چاہیے تھا. لیکن یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اس کے 1.5 سال کے بعد یا 2 سال کے بعد اعلیٰ جیل سے آپ 5 بندوں کو سیکشن 144 میں, جو ایون انگریزوں کے زمانے میں بھی نہیں, وہاں بھی میرا خیال ہے 10-15 ہوتے تھے تو شاید لگاتے تھے سیکشن 144. سیکشن 144 کیا ہے؟ کیا وہ جمہوریت کا حصہ ہے؟ یا تو وہ ایسا آپ نے جیسے شروع میں انٹروڈکشن میں کہا کہ جی وہ ایک بڑا ایک سمندر آ رہا تھا تو انہوں نے کہا سیکشن 144 لگا دیتے ہیں. سیکشن 144 ہم سمجھے تھے ایوب خان کے زمانے میں ختم ہو گیا ہے, پھر ضیاء الحق کے زمانے میں آ گیا تھا, پھر ہم سمجھے تھے کہ ختم ہو گیا ہے. یہ کچھ چیزیں کچھ جمہوریت کے لیے اچھی نہیں ہے. اگر ہم اس کو جسٹیفائی کریں گے کسی نہ کسی اینگل سے تو وہ تو ہر چیز کو جسٹیفائی کر سکتے ہیں. کل آپ کسی کو کچل دیں گے تو آپ کہیں گے جی 2 سال پہلے کیا ہوا تھا, بالکل 2 سال پہلے غلط ہوا تھا تو غلط ہی کہنا چاہیے تھا, اور اس کے جو بھی کیسز ہیں اس کو منطقی انجام پر پہنچانا چاہیے. نہیں بٹ زبیر صاحب ایک مسئلہ ہے نا, سر آپ کو کیا لگتا ہے واٹ از دا پرابلم؟ دیکھیں جو ان کے کیسز ہیں, کیسز کا تعلق تو بعد سے آ جاتا ہے نا سر. یہ جو کام ہو رہا ہے کہ ملاقات نہ ہونا, پھر بیچ میں ملاقات میں اتنا تعطل آ جانا اور کچھ درست نہ ہو پانا تحریک انصاف کے لیے, یہ اس کی وجہ کیا نظر آتی ہے؟ کوشش تو سر توڑ کی گئی ہے. اس کی وجہ دیکھیں نا, جی دیکھیں اس کی وجہ تو ایک ہی ہے. ایک تو دیکھیں میاں نواز شریف بھی جیل میں تھے اور میاں جاوید لطیف صاحب کو بھی پتہ ہے, یہ بھی ہمارے ساتھ ہوتے تھے, ہر جمعرات کو ہم ملاقات کے لیے جاتے تھے. اور اس ملاقات میں اور بھی ہمارے رہنما پی ایم ایل این کے بہت سے جیل میں تھے, میاں جاوید لطیف بھی جیل میں تھے. تو وہاں کیا ہوتا تھا جب نواز شریف سب سے بڑے لیڈر تھے, تو وہاں کیا ہوتا تھا, تقریباً 150-200 لوگ جاتے تھے ان سے جمعرات کو ملنے کے لیے, اور ملتے تھے. اچھا, وہ سب ایک وقت میں نہیں ملتے تھے. کچھ جو سینئر لیڈرشپ, کبھی ایک دفعہ کبھی یہ ہوا ہو کہ کسی کی پکڑ دھکڑ وہاں ہو رہی ہو, کبھی بھی نہیں. زیادہ زیادہ ہم اس سے گلا کرتے تھے کہ جی وہ اب باہر سے پورا جیل میں وہ لمبا چل کے جانا پڑ گیا. کچھ لیڈرز تھے جو کہ صبح 9 بجے آتے تھے, وہ 1-1.5 بجے تک رہتے تھے. کچھ تھے جو زیادہ تر جو ورکرز وغیرہ آتے تھے, کچھ لیڈرز وہ 25-25 کی اس میں گروپس میں آتے تھے, ان کو پھر آدھے گھنٹے کے بعد اٹھا دیا جاتا تھا, بٹ کبھی پکڑ دکڑ نہیں ہوئی تھی. سو اگر ہم آپ نے کہا یہ کیوں ہو رہا ہے, یہ صرف ایک وجہ سے ہو رہا ہے. اگر آپ سیاسی اپنے مخالف کو کچلنا چاہیں گے, ختم کرنا چاہیں گے, اور رانا ثناء اللہ نے تو کہہ دیا نا, اس سے زیادہ اور کیا کہیں گے, کہ ہم تو جو بھی چاہتے ہیں, لیکن وہ جو سربراہ ہے وہ ایک آنکھ نہیں مارنے کے لیے تیار. آپ تو خود اپنے سامنے پلیٹ پر رکھ کے دے دیے کہ آپ کی حکومت کے پاس کوئی پاور ہے, اور اگر ہے یا نہیں ہے آپ اس کا پتہ نہیں. آپ نے سلیم مانڈی والا کا ایک کلپ دیکھا ہو, مہر بخاری کے ساتھ لاسٹ ویک انہوں نے کیا, انہوں نے کہا اسٹیبلشمنٹ مینڈیٹڈ یہ وہ تھے امینڈمنٹس, تو ہم اس کو کیا اس پر ڈسکس کرتے, کیا ڈیبیٹ کرتے, وہاں سے آئے تھے, ہم نے کر دیا. آپ خود بتائیں, اگر آپ اس طرح سے کھل کے بات کریں گے نہیں تو یہ تو اس طرح سے پاکستان آگے تو نہیں جا سکتا. نہیں بٹ پاکستان آگے نہیں جا سکتا, لیکن جو یہ ابھی محمد زبیر صاحب نے کہا ہے, میں ذرا میاں جاوید لطیف صاحب سے اس لیے پوچھنا چاہوں گا کہ دیکھیے اگر تو زبیر صاحب نے جو بتایا ہے وہ فیکٹس ہیں تو پھر یہ تو بڑا ظلم ہے میاں صاحب. لیکن مجھے سختی سے کہا جا رہا ہے کہ میں ایک بریک لے لوں, میں واپس آؤں گا. ایک تو میاں صاحب آپ نے یہ جواب دینا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کو اتنے لوگ ملنے جاتے تھے, پکڑ دکڑ نہیں ہوتی تھی. دوسری بات یہ کہ اب آپ نے تو وہ کام کر لیا نا کہ بھئی ٹھیک ہے چودھری ساڑھے نال ہے تو کر لو جو کرنا ہے. تو پھر اب اگر کر لو جو کر رہے ہیں تو پھر سیاسی جماعت تو بیچاری کچھ نہیں کر سکتی. ذرا بریک کے بعد اس پہ بات کر لیتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے.
میاں صاحب بات یہ ہے کہ ابھی زبیر صاحب جو گفتگو فرما رہے تھے آپ نے سنی، ایک دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ اس وقت یہ حالت نہیں تھی جو آج ہے کہ لوگوں کو اس طرح سے اٹھایا جائے یا گرفتار کیا جائے. میاں صاحب سے ملاقاتوں کے لیے لوگ آتے تھے، وہ ملتے تھے. دوسری بات یہ ہے کہ آج آپ کی جماعت حکومت میں ہے اور وہ اس لیے کر رہی ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ کھڑی ہے. وہی غلطی جو شاید عمران خان صاحب کرتے تھے کہ ان کو پتا تھا میں بہت مضبوط ہوں. آج آپ کی حکومت، آپ کی جماعت کی حکومت یہ سمجھتی ہے کہ ہم بہت مضبوط ہیں، اس لیے آپ جو دل میں آئے وہ کر رہے ہیں. میاں صاحب آپ کی بات بالکل درست ہے، اور اگر کوئی ایسی سوچ سے کام کرتا ہے تو وہ اپنے لیے گڑھا کھود رہا ہے. مگر میں ایک بات سے اتفاق بڑی معذرت سے نہیں کرتا. محمد زبیر صاحب سے میرے بھائی ہیں اور مجھے بڑا ان کا احترام ہے، یا شاید ان کی علم میں یہ چیزیں نہ ہوں. ہم کٹھے بڑا ہم نے سفر کیا ہے. جیل جب نواز شریف کو ملنے جاتے تھے تو نیب بھی اٹھاتی تھی، جیل ملنے جاتے تھے تو اینٹی کرپشن بھی اٹھاتی تھی. ہاں، اس طرح بھونڈے طریقے سے نہیں اٹھاتی تھی جس طرح آج اٹھایا گیا ہے. یہ بات درست ہے. وہ بڑے ٹرینڈ لوگ تھے اور بڑا اچھا وہ اپنا سلسلہ کر رہے تھے، اور اس کے اثرات آج تک بھی ہم بھگت رہے ہیں اور وہ پتہ نہیں چل رہا کسی کو. مگر بات یہ ہے کہ کیا مریم نواز شریف ملاقات کرنے گئی تھی نا نواز شریف صاحب سے؟ اس سے بڑا ثبوت اور کیا ہوگا کہ ان کو جیل کے اندر سے ہی گرفتار کیا گیا تھا ملاقات کرتے ہوئے والد کے سامنے. تو یہ ہوتا رہا ہے. ہاں، اور بڑا ایک تکلیف دہ وہ بھی ایک وقت تھا جس والد کے سامنے اس کی بیٹی کو گرفتار کیا جا رہا ہو. مگر باہر بھی گرفتار، یہ زبیر صاحب بھی بات کرتے رہے ہیں، میں بھی کرتا رہا ہوں کہ کیا ضرورت تھی اس کوٹلہ بد جیل کے اندر سے گرفتار کرنے اس کی. والد کے سامنے باہر آتی تب گرفتار کر لیتے. مگر ایک میسیج دینا تھا، وہ انہوں نے دیا. میں آج بھی یہ بالکل اس کی مذمت کرتا ہوں کہ کسی طور پر بھی گرفتار نہیں کیا جانا چاہیے تھا، اور اگر گرفتار کیا تھا تو چھوڑا کیوں؟ میرا دوسرا سوال یہ ہے. اب آ جائیں جو بات آپ دوسری کر رہے ہیں. جی دیکھیں، بدقسمتی ہے کہ 77 سالوں میں ہم نے بڑے تجربے کیے ہیں، ہم سب نے مل کے کیے ہیں. سیاسی جماعتیں ہوں، اداروں کے اندر بیٹھے لوگ ہوں. دیکھیں، اداروں کے جو آئین قانون ہوتا ہے وہ تو ایک جیسا ہی ہوتا ہے. وہ زبیر عمر صاحب کے دور کا ہو یا منیف فاروق صاحب کی عمر کا ہو، اس کا استعمال کوئی اپنے ڈھنگ سے کر لیتا ہے، کوئی اپنے ڈھنگ سے کر لیتا ہے. مگر تجربہ کا پاکستان بنا رہا ہے. خدا کے لیے مزید اس پہ تجربے نہ کیے جائیں، کیونکہ یہ ملک اب متحمل نہیں رہ گیا. بٹ آپ کی جماعت نے کیوں ایسی جپی ڈالی ہوئی ہے اسٹیبلشمنٹ کو؟ یا اگر وہ اتنے طاقت میں ہے، دیکھیں ملک احمد خان صاحب اسپیکر پنجاب اسمبلی ہے، وہ یہ کہتے ہیں، وہ فرما رہے ہیں کہ پچھلی حکومت کو تو اسٹیبلشمنٹ چلا رہی تھی، آج حکومت اسٹیبلشمنٹ کو چلا رہی ہے. اب اس کے اوپر بندہ کیا کہہ سکتا ہے؟ یہی کہ مطلب کمال ہی ہے. مطلب واقعی آپ اتنے تگڑے ہو گئے ہیں کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کو چلا رہے ہیں؟ نہیں، مجھے تو ایسی بات کوئی نظر نہیں آئی کہ آج کی حکومت کسی کو چلائے. حکومت چل جائے تو وہ بڑی بات ہے. مگر ایک چیز ضرور ہے کہ دیکھیں، یہ بھی سوچنا چاہیے تھا کہ 2018 کے انتخابات جی اور آج کے انتخابات. دیکھیں منیب صاحب، جب ہم بات کرتے ہیں نا، بات سے مراد میں کروں، زبیر اور عمر صاحب کریں، آپ کریں، کوئی کرے، تو پھر پورا سچ بولنا چاہیے. پھر یہ نہیں کرنا چاہیے کہ بات تو میں سچ کر رہا ہوں مگر اتنے پورشن کے لیے کر رہا ہوں، یہ پورشن میں چھوڑ رہا ہوں. ٹھیک ہے. یہ حقیقت ہے کہ 2018 کے اندر اس طرح ایک جماعت کو باہر رکھا گیا اور ایک جماعت کو لایا گیا. ٹھیک ہے. آج حقیقت یہ ہے 8 فروری کے انتخابات 2024 کی کہ پک اینڈ چوز کیا گیا ہے. اچھا. مختلف جماعتوں سے لوگوں کو اٹھا کے کسی کو باہر پھینکا گیا ہے، کسی کو لایا گیا ہے. کوئی فرشتہ نہیں ہے کہ ایک جماعت کے اندر جو آئے ہیں وہ بالکل 100% میرٹ پہ آئے ہیں، اور دوسری جماعتوں کے اندر جو لوگ آئے ہیں وہ فارم 47 کی پیداوار ہیں. یہ بات غلط ہے.
مگر اور ثبوت ہیں، بے شمار ثبوت ہیں. اور میں ایک ثبوت اور دیتا ہوں منیف فاروق صاحب، جی کیونکہ میں تو کہوں گا تو کہا جائے گا کہ اندے نال اپنے نال ہویا اس لیے زیادہ انہوں تکلیف ہے. جی جی مجھے یہ بتائیں شہزاد اکبر جو پی ٹی آئی کے آج بھی ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ ہی وابستہ، ان کا وی لاگ سنیں، وہ کلپ وائرل ہے کہ انہوں نے کہا کہ بہت سے پی ٹی آئی کے لوگوں سے پیسے لیے گئے اچھا جی اور ان کا رزلٹ بنایا گیا. واہ بہت سے مسلم لیگ کے لوگ ہیں جن کو ہرایا گیا. اچھا وہ کہہ رہے ہیں، کیونکہ میں کہتا ہوں تو پھر کہتے ہیں کہ اے تو اپنی جماعت کے متعلق ہی کہہ رہے ہیں. بھئی میں تو ایک حقیقت بیان کر رہا ہوں. کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ 21 اکتوبر کو جو صورتحال تھی نواز شریف کے مینار پاکستان کے اندر، جب وہ پہلی دفعہ 4 سال کے بعد ایڈریس کر رہے تھے عوام سے، اس وقت لوگوں کا جذبہ یا توقعات کیا تھی؟ پھر کیا انن فنن ہوا کہ 8 فروری کے نتائج کچھ اور آ گئے؟ نہیں پھر کیوں نواز شریف کو بہت دیر تک جلسوں میں جانے مسئلہ یہ ہے کے میاں لیے صاحب، ماحول نہ دیا گیا؟ میاں صاحب مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ اس ساری چیز کو اینالائز کریں نا تو سب سے بڑا ایشو یہاں یہ بنتا ہے کہ اس تمام نظام کے حوالے سے میاں نواز شریف صاحب بھی بے شک ان کے اپنے بے شک اعتراضات ہوں، لیکن ان کی صاحبزادی پنجاب کی وزیر اعلیٰ، ان کے بھائی پاکستان کے وزیر اعظم، اور وہ خوش ہیں اس نظام سے. اگر اس نظام کے اندر اتنی دھاندلی، اتنا سب کچھ کیا گیا ہے، اور کہنے والے تو یہ کہتے ہیں کہ 2018 کا الیکشن دھاندلی والا تھا، یہ بے شمار دھاندلی والا الیکشن تھا، اور آپ فرما رہے ہیں کہ پک اینڈ چوز ہوا. لیکن آپ کی جماعت، آپ کی لیڈرشپ، وہ انگریزی میں کہتے ہیں نا دے آر اوکے ود اٹ، ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے اس کے ساتھ. بٹ میں اگر میاں صاحب آپ کی بات کو آگے بڑھاؤں تھوڑا سا زبیر صاحب سے، میں جی جی جلدی جلدی فرما دیں. ایک سیکنڈ، اگر ایک اجازت دے دیں جی میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ آج کون ہے؟ گنڈا پور صاحب. اور وہ تقاریر، سر پہ کفن اور دوسری ساری چیزیں، پھر اس کا مسنگ پرسن ہونا، پھر اس کا یہ ساری باتیں کرنا، کیا کوئی اور کرتا ٹھیک ہے. تو یہ چیز آج دیکھنے کو آپ کو ملتی؟ اچھا میں اگر نہ کریں یار، میرے کو ساریاں گلاں کروانیاں جی. اچھا نہیں ٹھیک ہے، بالکل ظاہری بات ہے کہ بہت ساری باتیں ہیں، میں نہیں چاہتا آپ کے اوپر دوبارہ کوئی مشکل آئے. لیکن زبیر صاحب بات یہ ہے کہ آپ جس جگہ کھڑے ہیں، حکومت تو چل رہی ہے جی، اسے اب جس طرح مرضی کا نظام کہیں، لیکن عمران خان کی کال پر یا پی ٹی آئی کی کال پر کوئی باہر نہیں نکلے گا. یہ رانا ثناء اللہ صاحب کا اپنا ان کا ایک خیال ہے. پچھلے دنوں جتنے ایپیسوڈز ہوئے پی ٹی آئی کو کچھ حاصل نہیں ہوا. ساتھ ہی ساتھ حکومت میں دیکھیں نا، آپ جو فرما رہے ہیں ملک احمد خان صاحب کہ اب حکومت اسٹیبلشمنٹ کو چلا رہی ہے، مجھے لگتا ہے یہ تھوڑا اوور کانفیڈنس پہ چلے گئے ہیں. میرا نہیں خیال ہے، یا تو ملک احمد صاحب صحیح کہہ رہے ہیں یا رانا ثناء اللہ صاحب صحیح کہہ رہے تھے. دونوں میں سے ایک تو غلط کہہ رہا ہے، اور پوری دنیا جو دیکھ رہی ہے اس کے حساب سے ملک احمد غلط کہہ رہے ہیں. ایسی کوئی بات نہیں. میں نے آپ کو ایک کوٹ کیا تھا سلیم مانڈی والا کا، وہ جو سینئر ترین رہنما ہے پیپلز پارٹی کے، کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے آئے تھے وہ چینجز، اور ہم نے اس پر کوئی ڈیبیٹ کیے بغیر پاس کروا دیا. اب اس سے زیادہ بڑا کیا آپ ان سے کوئی سوال پوچھیں کہ وہ کس بیسس پر کہہ رہے ہیں؟ سچ ہی بول رہے ہوں گے. دیکھیں بات یہ، ایک تو پی ٹی آئی کا آپ نے سوال پوچھا کہ جی پی ٹی آئی نہیں نکال سکی لوگوں کو، یہ ایک حقیقت ہے. پی ٹی آئی باوجود یہ کلیم کرنے کے کہ جی وہ سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے، بٹ دے ہیو ناٹ بین ایبل ٹو برنگ آؤٹ پیپل. اس کی ایک سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ پریزنٹ لیڈرشپ جو ہے پی ٹی آئی کی، ان کی آپ انکمپٹنس کہہ لیں یا لیک آف پلاننگ کہہ لیں. بار بار لوگوں کو جب وقت بنتا بھی نہیں تھا، ایس سی او سمٹ ہونے والا تھا، 15 تاریخ کی کال دیتی، آپ 3 دن آگے بھی لے کے جا سکتے تھے، زیادہ اچھی پلاننگ بھی کر سکتے تھے. لاسٹ منٹ پر پھر واپس کیا. اس سے پہلے اکتوبر کے شروع میں آپ کو پتہ ہے ورکرز کو اسلام آباد لے کے آگے ان کی اتنی پٹائی ہوئی اور لیڈر کوئی تھا نہیں سامنے. اب ظاہر سی بات ہے اگر آپ شیخ پورہ میں لوگوں کو نکالیں گے اور میاں جاوید لطیف گھر بیٹھ کے ویڈیو میسیجز دیں گے تو ورکرز تو ظاہر ہی کہیں گے کہ بھائی آپ خود اندر بیٹھے ہیں اتنے اچھے ماحول میں اور ہمیں آپ مار پڑوا رہے ہیں. تو یہ تو بالکل اس میں ایک حقیقت ہے، اور ایسا لگتا بھی نہیں ہے کہ آئندہ کچھ تھوڑے عرصے میں ایسا ماحول کریٹ ہوگا جس میں وہ پی ٹی آئی والے لوگ نکال سکیں گے. بٹ منیب
اگر آپ مجھے بتائیں کہ جی اگر کوئی چیز غلط آج ہو رہی ہے تو ہم اس کی اگر جسٹیفیکیشن میں جائیں گے، اور یہ میں اس کو بھی بالکل ایڈمٹ بھی کر لوں جو میاں صاحب نے ابھی کہا کہ جی نواز شریف صاحب سے جب ملنے گئے تھے تو مریم نواز وہاں تھیں اور میں بھی وہاں موجود تھا جب وہ وہاں اریسٹ، صرف نواز شریف وہاں موجود نہیں تھے، ان کی بیٹی بھی موجود تھی، 14 سال کی تھی اس وقت. تو اس وقت کیا اس کے 50,000 دفعہ میں نے کنڈیم کیا ہوگا، اور میں اس لیے اس شرط پر کنڈیم نہیں کر رہا تھا کہ مسلم لیگ کی لیڈر ہے، میں اس شرط پر کنڈیم کر رہا تھا یہ پاکستان کے لیے غلط ہے، یہ لاقانونیت ہے، یہ غلط ہے موریلٹی کے حوالے سے، لیگالٹی کے حوالے سے، ہر لحاظ سے. سو میرے لیے تو یہ چیز ایکسیپٹ کرنا کہ جی اس وقت یہ ہو رہا تھا اب یہ ہو رہا ہے، آر وی کمپیٹنگ ہوز ورس، آر وی کمپیٹنگ فار دیٹ. اب ایسے اگر سینس ہوگا، پریویل کرے گا تو پھر ملک تو بالکل آگے نہیں جا سکے گا کہ جی انہوں نے زیادہ ظلم کیا تھا یا انہوں نے زیادہ ظلم کیا. اگر یہ 2018 کا الیکشن کتنا دھاندلی شدہ تھا، 2024 کا الیکشن کتنا دھاندلی شدہ تھا. سو آئی تھنک میرا خیال ہے اب ہمیں اس سے نکلنا چاہیے اور اب ہمیں رائٹ اور رانگ کے بیسس پر آگے جانا چاہیے. اگر آج کوئی چیز صحیح ہو رہی ہے تو اس کی تعریف کرنی چاہیے، آج اگر کوئی غلط ہو رہا ہے اس کو برائی کہنا چاہیے. بٹ مسئلہ یہ بھی ہے نا کہ کوئی معاملہ حل کی طرف کوئی سرے سے جاتا نہیں ہے، کیونکہ حکومت یہ کہتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف حل نہیں ہوگا. میرے آپ کو لگتا ہے حل نہیں ہوگا؟ ایک سینٹنس بولنے تھے. جی حل اس لیے نہیں ہوگا کہ ہم جو بھی ہوتا ہے سیاسی طور پر مقابلہ کرنے کے بجائے ہم اس کو پچھاڑنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں پولیٹیکل رائیول کو، بیکاز ہم پولیٹیکل رائیول کو ایک اینیمی سٹیٹس دیتے ہیں، اور اس اینیمی سٹیٹس میں ہم کہتے ہیں کہ یہ ایکسیپٹیبل ہی نہیں ہے. جب تک وہ ختم تباہ برباد نہیں ہو جاتا، اور اس کو تباہ برباد کرنے کے لیے رائٹ رانگ کچھ بھی ہمیں لیگل انلیگل کانسٹیٹیوشنل انکانسٹیٹیوشنل کوئی بھی چیز استعمال کرنی پڑے گی ہم کریں گے، تو پھر تو ظاہر ہے حل کیسے ہوگا. ایک بریک شامل کرتے ہیں واپس، کیونکہ اب اس تمام یہ جو آج ایپیسوڈ ہوا ہے اڈیالہ جیل کے بعد، اگر دیکھنا چاہے تو اس کو یہ نہیں ہونا چاہیے، کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، ملاقات ہونا نہ ہونا چلے وہ بھی امٹیریل ہے، لیکن دفعہ 144 کی وائلیشن کر دی، پھر وارننگ ہم نے دی ہے جی، پھر چھوڑ دیا. قانون کی عملداری یقینی بنائی جائے گی، ٹھیک ہے، قانون کی عملداری تو 10 جگہ اور بھی یقینی بنائے جانے کی ضرورت ہے، لیکن یہاں پر ہی کیوں؟ ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ایک دفعہ آپ کو آمدید کہتے ہیں. میاں صاحب اب مسئلہ صرف یہ ہے کہ اگر ہم نے اس معاملے کو یہاں سے آگے لے کے جانا ہے، صرف یہ کہ یہ تلخی یا یہ تناؤ حل کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کی جماعت ہمیشہ حکومت یہ کہتی ہے کہ وہ عمران خان صاحب تو صرف فوج سے بات کرنا چاہتے ہیں، صرف اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہتے ہیں. زبیر صاحب کو فرینکلی کوئی نظر نہیں آتا سولوشن، اس لیے کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر رہی اور اپنے سیاسی مخالفین کو مرنے مارنے پر تولاتے ہیں سیاسی طور پر، اور جب تک ان کو ختم نہ کر دیں سیاسی طور پر اس سے پیچھے کوئی ہٹتا نہیں. کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ مسئلہ کبھی حل ہو سکتا ہے؟ نہیں، میں زبیر عمر صاحب کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ سیاسی جماعتیں پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہیں، مگر میں تھوڑی سی گزارش ان کی خدمت میں یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اداروں کے اندر بھی جو شخصیات جو با اختیار ہوتی ہیں وہ بھی اپنے رویے درست کرنے کو تیار نہیں ہیں. پالیسی ساز جو ہیں سب کو، وہ میڈیا ہو کوئی اور ہو، جو میڈیا ذہن سازی کرتا ہے، سب کو ہمیں اپنے اندر جھانک کے دیکھنا چاہیے کہ ہم سے کہاں کہاں غلطیاں ہوئی ہیں. ہم سب کو مل کے سر جوڑ کے آگے چلنے کی اگر ایک تہیہ کریں تو لوگوں کو، قوم کو ہوپ آپ دے سکتے ہیں. نہایت احترام کے ساتھ میاں صاحب کیسے ہوپ دیں گے یا کیسے آگے چلیں گے؟ ہر کوئی تو مانگ رہا ہوتا ہے دست شفقت پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا کہ اقتدار میں آنا ہے یا دوسرے کو نکالنا ہے، تو اسٹیبلشمنٹ کی مرضی، ان کی طاقت درکار ہے. بہت معذرت کے ساتھ آج حکومت کیوں چوڑی ہو کے پھر رہی ہے اور وہ کہتے ہیں جی بندہ بھی نہیں نکلے گا اور ہم چلا رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو اور ہم بڑے مضبوط ہیں، اور رانا صاحب فرما رہے ہیں، رانا ثناء اللہ صاحب، کہ وہ جو سربراہ ہیں اسٹیبلشمنٹ کے وہ کسی کو آنکھ نہیں ماریں گے، اصطلاحاً بات کر رہے ہیں. تو یہی طاقت ہے پھر آپ کی حکومت کی بھی، جیسے پی ٹی آئی کی تھی آج آپ کی ہے. نہیں دیکھیں منیب صاحب، آپ پالیسی سازوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں، تو میں آپ سے ہی گزارش کر لیتا ہوں کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو میں عرض کر رہا ہوں کیا یہ میں غلط کہہ رہا ہوں کہ
جن سے دست شفقت ملتی ہے وہی خیال کر لیں، نہ دست شفقت رکھیں. بھائی آپ ایک بندے کو آپ مورد الزام ٹھہراتے ہیں، صحیح ہے، یہ جو شفقت لے رہا ہے، ٹھیک ہے جی، جو شفقت کر رہا ہے کیا وہ قانونی طور پہ کر رہا ہے، آئینی طور پہ کر رہا ہے؟ مطلب وہ جو ٹیپ چلتی ہے کہ یہ سہولت میسر نہیں ہے، آپ کو مطلوبہ سہولت میسر نہیں، وہ ٹیپ چلنی شروع ہو جائے. نہیں، سب کے لیے چلے، ہاں سب کے لیے، سب کے لیے ایک جیسی چلے. ہاں ٹھیک ہے. یہ ویسے بات بڑی پتے کی ہے میاں جاوید لطیف صاحب نے، لیکن مسئلہ زبیر صاحب یہ ہے کہ یہ جو ٹیپ ہے اگر واقعی مطلوبہ سہولت میسر نہیں ہے تو یہ تو بڑا مشکل والی بات ہے، کیونکہ اس سہولت کو یا اس مدد کی ضرورت تو ہر سیاسی جماعت کو ہوتی ہے. مطلب بہت احترام کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کے لیے کہ آج ان کی جو لڑائی ہے یا جنگ ہے، کل مجھے نہیں امید کہ جب وہ اقتدار میں اگر واپس آئیں گے تو وہ یہ نہیں چاہیں گے، وہ بھی چاہیں گے کہ ہمارے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کی مدد ہو اور ہم اپنے سیاسی مخالفین کا بیڑا غرق کریں. لیکن جاوید لطیف صاحب نے بہت امپورٹنٹ بات کی ہے. دیکھیں 50 سال 60 سال سے یہی بحث ہوتی ہے کہ وہ مدد مانگتے کیوں ہیں اور پھر کچھ جو دوسرا طبقہ کہتا ہے کہ مدد دیتے کیوں ہیں. دا ریالٹی از کہ جی جو آئین میں لکھا ہے اس کے حساب سے ہونا چاہیے. اگر مدد ملنی بند ہو جائے گی تو پھر ظاہر سی بات ہے ہر پولیٹیکل پلیئر جو ہے وہ اپنے اس پر بھروسے پر اپنے پولیٹیکل سپورٹ کے بیسس پر انحصار کرتے ہوئے پولیٹکس کرے گا. اگر ایک دفعہ جس طرح پاکستان میں ہر قسم کی چیز ایکسپیریمنٹ ہو چکی ہے، ایک دفعہ وہ جو قانونی طریقہ ہے، کانسٹیٹیوشنل طریقہ ہے، اس پر چل کے بھی دیکھ لیں. بغیر مدد کے ہر ادارہ، ہر انسٹیٹیوشن اپنے جو دائرہ ان کا اختیار ڈیفائن کیا ہے کانسٹیٹیوشن میں، اس پر چل کے دیکھ لیں. اب دیکھیں نا، ایوب خان جب تھے تو بھٹو صاحب آئے اور انہوں نے پولیٹکس شروع کرنی تھی. وہ ینگ تھے، 30 سال کے بھی نہیں شاید ہوئے تھے. تو وہ اب ایوب خان بیٹھے ہوئے، مارشل لا لگ چکا ہے، ایک شخص نے سیاست کرنی ہے. سن 80 کی دہائی میں نواز شریف صاحب سیاست میں ایک ینگ ارلی 30s میں آتے ہیں اور ضیاء اللہ کی ڈکٹیٹرشپ ہے، تو وہ کیا سیاست ہی نہ کرے، تو وہ وہاں باہر بیٹھے. تو اب یہ کہنا کہ جی نواز شریف کا قصور تھا، ضیاء اللہ کا قصور نہیں تھا، تو یہ تو بڑی زیادتی والی بات ہوگی. پوائنٹ یہ ہے کہ کسی نے غلط انٹرونشن کر کے، غلط استعمال کر کے اپنی پاور کا اگر فائدہ اٹھایا ہے تو اس کو ختم ہونا چاہیے. پھر سارے جو سیاسی پلیئرز ہیں، سارے سیاسی پلیئرز، اس میں پی ٹی آئی بھی ہے اور پی ایم ایل این بھی ہے اور پی وی پی اے بھی ہے، سب نے اپنے اپنے وقت میں فائدے اٹھائے ہیں اور آج پی ایم ایل این بھرپور فائدہ اٹھا رہی ہے. آج حکومت میں اگر وہ بیٹھی ہوئی ہے تو اسٹیبلشمنٹ ہی کی سپورٹ پر بیٹھی ہوئی ہے. اگر وہ آگے دیکھ رہی ہے کہ ہم بیٹھے رہیں گے، وہ اسٹیبلشمنٹ ہی کی سپورٹ کے بیسس پر یہ کہہ رہی ہے کہ ہم بیٹھے رہیں گے. لیکن زبیر صاحب ایک یہ فیکٹر بھی ہے کہ جو تحریک انصاف نے پوزیشن لے لی ہے، جو ان کی پرابلم بن گئی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، 9 مئی ہو گیا. اس سے پہلے جو آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے سارا کچھ ہوا ہے، میں اس پہ نہیں جانا چاہتا، وہ آپ کو بھی پتا ہے. آپ کو نہیں لگتا کہ تحریک انصاف نے اپنے لیے سچویشن بہت زیادہ خود بھی ایگریویٹ کی ہے، جس کی بینیفیشری حکومت ہے پی ایم ایل این نے؟ دیکھیں بالکل صحیح بات ہے. اگر جب ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا تھا، جتنا بھی غم و غصہ تھا، ووٹ آف نو کانفیڈنس از اے کانسٹیٹیوشنل پروسیس. اس میں آپ جو بھی کہہ لیں کہ پی ایم ایل این کو اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ تھی، وہ ایک بات ہے، لیکن دا ریالٹی از ووٹ آف نو کانفیڈنس از اے کانسٹیٹیوشنل پروسیس. بالکل ٹھیک. اور وہ کانسٹیٹیوشنل. عمران خان جیسے ہی ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا تھا، جتنے پاورفل وہ بن گئے تھے، جتنے پاپولر وہ ہو گئے تھے، جس کا جولائی 3 مہینے کے اندر سب نے دیکھ لیا. پنجاب کے بائی الیکشن میں 16 سیٹیں انہوں نے جیتی، 20 کی، اس کے بعد تمام بائی الیکشن جیتے رہے. تو اگر وہ صحیح اگر فیصلے کرتے، تو خاص طور پر وہ جو نومبر 2022 کا جو لانگ مارچ تھا جو آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ سے پہلے، تو میرا خیال ہے کہ ان کو کوئی بھی نہیں روک سکتا تھا. بالکل. لیکن وہ غلطیوں کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اب ان کو ساری اس کو سزا ہی میرے پاس وقت ختم ہو گیا. جناب محمد زبیر صاحب آپ کا اور جناب میاں جاوید لطیف صاحب آپ کا بہت شکریہ. پروگرام آپ نے دیکھا جی، اس کا فیڈ بیک دیجیے گا. دیکھنے کا شکریہ. خدا حافظ.